اس سے پہلے آپ اس داستان کی 18 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سکندر نے اس سے مزید بحث مناسب نظمجی اور اسے یقین دلایا کہ اس کے حکم کی پوری طرح تعمیل کی جائے گی۔ چند لمحوں بعد گاڑی ایک مصروف سڑک پر واقع اسکول کے سامنے رک گئی۔ میڈم نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اترتے ہی وین تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اسی دوپہر کو گھنٹی کی آواز سن کر سکندر باہر نکلا تو سامنے ڈاکیہ کی وردی میں ملبوس ایک شخص نے ڈاک کا ایک بڑا سا لفافہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مسٹر سکندر، میرا تعلق ISI سے ہے۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے نبھائی ہے۔ آپ کے لیے اگلا حکم یہی ہے کہ آج شام آپ کو واپس بھارت بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکیہ آگے بڑھ گیا۔ لفافہ کھولتے ہوئے سکندر سوچ رہا تھا کہ بھارتی اور پاکستانی خفیہ اداروں کے درمیان کہیں وہ سینڈوچ بن کر تو نہیں رہ گیا، اور اس ڈبل کراس کا نتیجہ جانے اس کے حق میں کیا نکلے گا۔ لفافے میں پاسپورٹ اور دیگر سفری کاغذات تھے، جن میں کراچی سے کولمبو یعنی سری لنکا اور وہاں تک کا ٹکٹ موجود تھا۔ اس نے اب زیادہ سوچنا بالائے طاق رہ کر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حالات کا دائرہ خود ہی اس کے لیے کوئی راہ متعین کر دے گا، لہٰذا وہ اسی شام لاہور سے کراچی پہنچا، جہاں سے کولمبو روانہ ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایئر انڈیا کی فلائٹ سے بمبئی سے سانتا کروز ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا، جہاں سے جودھ پور پہنچنا اس کے لیے ہرگز کوئی مسئلہ نہ تھا۔ جودھ پور میں اس کی غیر حاضری میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا تھا، سوائے اس کے کہ بھارتی افواج کی تعداد علاقے میں مزید بڑھ گئی تھی۔ زینت نے ملتے ہی ہلکے سے خفگی کا اظہار کیا۔ کیا بات ہے زینت، تمہارا منہ کچھ سوجا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، آپ کو بھلا اس کی کیا پرواہ ہے؟ بتائے بغیر کئی روز تک جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سکندر ہلکا سا کہہ کا ہلگاتے ہوئے بولا، ارے بھائی زینت، میری زندگی جس ڈگر پر چل نکلی ہے وہاں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اس دنیا سے ہی غائب ہو جاؤں یا مجھے غائب کر دیا جائے۔ تم اس بارے میں زیادہ فکر نہ کرو۔ زینت بے ساختہ بولی، خدا نہ کرے کیسا وقت ہے۔ ویسے میں آپ سے کوئی گلہ تو نہیں کر رہی، پھر بھی جانے کیوں آپ کی کمی کا مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے۔ سکندر اس کے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا، مگر وہ ان احساسات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کسی جواب سے پہلے ہی منشی خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد بولا، زینت، سنا ہے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ زینت سمجھ گئی کہ وہ کسی ایسے معاملے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں جس میں اس کی موجودگی غیر ضروری ہے، لہٰذا وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں چائے بھجواتی ہوں۔ منشی خان نے سکندر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تمہاری کارکردگی کیسے رہی؟ جواب میں سکندر نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ منشی خان طویل سانس لیتے ہوئے بولا، بظاہر تو تم کامیاب ہی لوٹے ہو۔ پاکستانی حکام کا رد عمل بھی حوصلہ افزا لگتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ عملی طور پر ان سازشوں کا کیسے توڑ کرتے ہیں۔ ویسے بھی چند ہی روز رہ گئے ہیں دسمبر کے۔ دیکھیں نیا سال اپنے جلو میں کون سے نئے رنگ لے کے آتا ہے۔ خود سکندر بھی سال نو کی آمد کے حوالے سے عجیب اضطراب میں مبتلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب 1 جنوری کو پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی بڑا سانحہ وقوع پذیر نہ ہوگا تو جانے راگی شیطانی چیلے عالم تیش میں کون سا انتہائی قدم اٹھا بیٹھے۔ 31 دسمبر 1986 یہ رات سکندر پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ تمام رات وہ مختلف وسوسوں کا شکار رہا تھا اور کسی قدر مایوسی بیوس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ بظاہر اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ پاکستانی حکومت نے سکندر کی مہیا کردہ اطلاعات کو سنجیدگی سے لیا اور بھارتی حملے سے بچنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کی ہو۔ جوں رات ڈھلتی جا رہی تھی، اسے خود اپنے آپ پر بھی طیش آنے لگا تھا کہ اس نے وقتی جذبات سے متاثر ہو کر راہ سے بھی بگاڑ لی ہے
اور اپنی ماں کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ خود منشی خان پر بھی ڈپریشن کا عالم طاری تھا اور وہ بہت زیادہ جنجلاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کی ذاتی اور راج کمار کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق بھارت کی مسلح افواج پاکستان پر حملے کی آخری تیاریوں میں مصروف تھی، جبکہ پاکستانی حکام خواب خرگوش میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں سال 9 کا سورج طلوع ہوا۔ ناشتے کی میز پر تازہ اخبارات دیکھتے ہوئے سبھی اپنی جگہ سے سن ہو کر رہ گئے۔ جلی حروف میں تمام ہندی اور انگریزی اخبارات کی شاہ سرخیاں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، پاکستان کا اعتراف۔ خبر کی تفصیل میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی ایٹامک انرجی سینٹر کے سربراہ سائنسدان ڈاکٹر خان نے ایک معروف بھارتی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ پاکستان کچھ عرصہ پہلے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور جب چاہے قلیل ترین نوٹس پر اسے تیار کیا جا سکتا ہے۔ سکندر اور منشی خان سمیت ہر شخص یہ پڑھ کر عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ بظاہر یہ بیان بازی بہت بڑی حماقت محسوس ہو رہی تھی، بھلا جان بوجھ کر بھی کوئی یوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ شام تک بھارت ہی کے نہیں دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اس خبر کو یوں اچھال رہے تھے جیسے تیسری جنگ عظیم کے آغاز کا اعلان ہو گیا۔ عالمی اور بھارتی رہنماؤں کا رد عمل اس حوالے سے ملا جلا تھا، کوئی بغلیں بجا رہا تھا اور کوئی پاکستان کو لعن طعن کر رہا تھا۔ سکندر اور منشی خان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نئے سال کی ابتدا یوں دھماکہ خیز ڈھنگ سے ہوگی، مگر اگلے چند روز میں انہیں سمجھ آ گئی کہ نئے سال کے آغاز میں راہ بھلے ہی اپنے مجوزہ دھماکے میں کامیاب نہ ہوئی ہو، پاکستان کے اس خاموش دھماکے نے اپنا کام ضرور دکھا دیا تھا۔ سرحدی علاقوں سے بھارتی فوجوں کی واپسی بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی تھی۔ مجوزہ براس ٹریک فوجی مشق ادھوری چھوڑ کر بھارتی سینا واپس زمانہ یمن کی پوزیشنوں پر اور اپنی اپنی چھاؤنیوں کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ سکندر کا چہرہ اپنی کامیابی پر چمک رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ اپنی حکومت اور رہنماؤں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شہر بے شجر اتنا بھی بے ثمر نہیں۔ تھوڑی سی ہمت کی جائے تو باغ کی جانب جانے والی راہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ ادھر راج کمار اپنی رہائش گاہ راج نواس میں اپنے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے غالباً کہیں باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ تبھی اس کا سیکرٹری پرتاپ سنگھ کمرے میں داخل ہوا اور سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولا، مہاراج، باہر استقبالیہ میں ایک لڑکی موجود ہے جو آپ سے ملنے کے لیے مجھ پر زور ڈال رہی ہے۔ راج کمار قدرے بے پرواہی سے بولا، میں اس وقت منشی خان کے ہاں جا رہا ہوں، وہ لوگ ڈنر پر میرے منتظر ہوں گے، لہٰذا میں فی الحال کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پرتاپ سنگھ بولا، سرکار، مجھے آپ کے شیڈول کا اچھی طرح علم ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ راج کمار اس وقت کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے۔ راج کمار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ پرتاپ سنگھ ہچکچاتے ہوئے بولا، لیکن مہاراج وہ لڑکی بہت ضد کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا آپ سے ملنا انتہائی ضروری ہے اور آپ سے ملے بغیر وہ واپس نہیں جائے گی۔ ویسے بھی وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے، کہتی ہے کہ ممکن ہے اسے دوبارہ یہاں پہنچنا نصیب ہی نہ ہو اور اسے ختم کر دیا جائے۔ راج کمار کسی قدر اکتائے ہوئے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اسے بلاؤ، پتہ تو چلے اسے کیا مسئلہ درپیش ہے۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ سنگھ کے ہمراہ ایک 20-22 سالہ خوبرو لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، جس نے سادی ساڑی پہن رکھی تھی اور ساڑی کے پلو سے اپنا سر اس انداز سے ڈانپ رکھا تھا جس پر گھونگھٹ کا گمان ہوتا تھا۔ ساڑی کے پلو نے اس کے بالوں کے ساتھ اس کی پیشانی کو بھی پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ راج کمار کچھ حیران سا ہو کر اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شکل سے پڑھی لکھی نظر آتی تھی۔ اس نے اسے سامنے بچھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، ہاں لڑکی، کہو کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ اور ہاں، بات ذرا مختصر کرنا کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔
लड़की सोफे पर बैठते हुए सहमी नजरों से राजकुमार की जानब देख रही थी। राजकुमार के दुरुस्त लहजे ने उसे और भी खौफजदा कर दिया था। उसने कोई जवाब दिए बगैर प्रताप सिंह की जानब देखा। प्रताप सिंह उसकी निगाहों का मफहूम समझकर कमरे से बाहर निकल गया। लड़की कुछ कहे बगैर खामोशी से फर्श को तके जा रही थी। राजकुमार उसकी खामोशी से उकताकर बोला, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। लड़की ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, महाराज, मैं आपसे चंद जरूरी बातें करना चाहती हूँ, मगर यहाँ कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। राजकुमार ने उसे तकरीबन डांटते हुए कहा, ज्यादा तमहीद बांधने की जरूरत नहीं, मुझे और भी बहुत से काम करना। लड़की डरी डरी आवाज में कहने लगी, महाराज, मेरा नाम पद्मा है और मैं आपके पास महज फरियाद लेकर नहीं आई, बल्कि चंद अहम बातें बताने आई हूँ जिनसे आपका मुफाद भी वाबस्ता है। राजकुमार सरसरी लहजे में बोला, तुम्हारा जो भी नाम है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, तुम सिर्फ ये बताओ कि किस काम से आई हो। पद्मा चंद लम्हे सोचती रही, फिर किसी कतई फैसले पर पहुंचने के बाद उसने साड़ी का पल्लू पीछे खिसकाते हुए अपनी निगाहें राजकुमार के चेहरे पर जमा दी। राजकुमार को शदीद ज़हनी झटका लगा, क्योंकि पल्लू पीछे हटते ही उसने जो कुछ देखा उसने उसे एक लम्हे के लिए हिला के रख दिया था। पद्मा के चेहरे पर नुमायां अंदाज में मैं मनहूस हूँ के अल्फाज कुंदा थे। उसे ये समझने में कतई देर न लगी कि इस सफाकी का जिम्मेदार कौन शख्स है। उसने अपने ऊपर काबू पाने के लिए सख्ती से होंठ भींच लिए थे, जिसकी वजह से जबड़ों की हड्डियां बाहर निकल आई थी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, मगर यह कैफियत ज्यादा देर बरकरार न रही। खुद पर काबू पाते हुए राजकुमार सपाट अंदाज में बोला, तो तुम्हारी ये हालत उस हरामी काला बच्चा ने की है। तुम यकीनन उसके साथी गरधारी लाल की बेटी हो। पद्मा ने कुछ कहे बगैर इस बात में सर हिला दिया। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरते नजर आ रहे थे, जिन पर काबू पाने की सही ला हासिल में वो मसरूफ थी। राजकुमार उठकर चंद लम्हे कमरे में बेचैनी से टहलता रहा, फिर उसने सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे अफसोस है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे साथ सख्त लहजे में बात की। तुम तो पहले ही इंतहाई मजलूम हो। मुझे तफसील से बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, किस जुर्म की पादाश में तुम्हें यह गैर इंसानी सजा दी गई। यकीन मानो, मैं उस हरामी पांडे को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसके बाद कोई दूसरा शख्स ऐसे हरामीपन का मुजाहरा नहीं करेगा। पद्मा ने हिचकियों के दौरान अपनी तमाम तफसील से आगाह किया। इसी दौरान राजकुमार ने प्रताप सिंह को सख्ती से मना कर दिया था कि उसे कतई डिस्टर्ब न किया जाए और फोन पर मुंशी खां को इतला कर दी जाए कि चंद नागजीर मसरूफियात की वजह से राजकुमार देर से आएंगे। उस लड़की की पूरी बात सुनने के बाद वो नरम लहजे में बोला, इस सिलसिले में अब तुम क्या चाहती हो। वो अपने ऊपर काबू पाते हुए बोली, राजकुमार, मेरी ख्वाहिश इसके अलावा क्या हो सकती है कि जिस शख्स ने हम दोनों बहनों का ये हशर किया है उसे कुत्ते की मौत मारें। इस सिलसिले में आप हमारी मदद करें या ना करें, मगर मेरी जिंदगी का यही मकसद है कि उस हरामी को कुत्ते की मौत मारा जाए। राजकुमार कुछ सोचते हुए बोला, यकीनन तुम सही कह रही हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता उसके यही एहसासात होते, मगर तुम वाकई बदला लेना चाहती हो तो जोश के बजाय होश का दामन थामो। तुम्हें इल्म ही होगा कि वो राक्षस इतना कमजोर भी नहीं कि उस पर आसानी से हाथ डाला जा सके। बहरहाल तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें चंद ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जिनका मिशन भी वही है जो तुम्हारा मिशन है। फार्म हाउस में मुंशी खां ने छोटी सी दावत का एहतमाम कर रखा था, जिसमें राजकुमार भी मदऊ था, मगर वो वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंचा था। खलील के राज नवाज से राबता करने पर पता चला कि राजकुमार चंद ज़रूरी कामों की वजह से लेट आएंगे। रात के 9 बजने वाले थे। सभी लोग खाने की मेज़ पर बैठे मुंतज़िर थे कि राजकुमार आए कि खाना शुरू किया जाए। इसी दौरान बैरूनी गेट से इतला मिली कि राजकुमार पहुंच गए। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो खिलाफ तवक्को उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसे देखकर सभी चौंके। इतने सारे अजनबी लोगों को देखकर लड़की कुछ घबरा सी गई थी और दरवाजे ही में रुक गई। राजकुमार पलटकर उससे मुखातब हुआ, आ जाओ पद्मा, घबराने की जरूरत नहीं, ये सब अपने ही लोग हैं।
پدما نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ محل سنگھ نے زینت کے ساتھ والی کرسی خالی کر دی تھی جہاں پدما آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ راج کمار نے منشی خان کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ منشی سمیت سب کی استفہامیہ نگاہیں راج کمار کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ راج کمار نے نگاہوں پر توجہ نہ دی اور پدما سے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں ان ہی لوگوں سے ملوانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ یہاں تمہیں کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ منشی خان کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ راج کمار سے لڑکی کی بابت پوچھنا چاہتے ہیں، مگر پھر شاید یہ سوچ کر اس نے خاموشی مناسب سمجھی کہ چند لمحوں بعد صورتحال خود ہی واضح ہو جائے گی۔ راج کمار نے بھی سب کی آنکھوں میں چھپے ہوئے سوالات پڑھ لیے تھے۔ چند ثانیوں بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، خان، یہ پدما ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پدما کے چہرے پر پھیلا ہوا گھونگھٹ قدرے کھسک گیا اور اسے دیکھ کر سبھی کو ایسے لگا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ زینت کے منہ سے خاصی دیر بعد آواز نکلی، اف خدایا، اس بیچاری کے چہرے کا یہ حشر کس ظالم نے کیا ہے؟ پیشانی پر کھدے ہوئے الفاظ کچھ دیکھ کر سبھی کو اپنے سوالات کا جواب مل چکا تھا۔ کمرے میں خاصی دیر سوگوار سی خاموشی طاری رہی جسے منشی خان کی مدھم آواز نے توڑا۔ زینت، اس بارے میں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ کالا بچہ نے یقیناً انتہائی گھٹیا پن کا ثبوت دیا ہے، مگر اس مہان دیش بھارت میں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ کالا بچہ تو خیر ہے ہی چھٹا ہوا بدماش۔ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت میں تو اکثر پولیس والے بھی بہت سی ملزم خواتین کے ساتھ یہی سلوک بارہا کر چکے ہیں۔ اکثر پولیس آفیسر چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث عورتوں اور مردوں کے چہروں پر کئی بار چور یا جیب کتری کے الفاظ کھدوا چکے ہیں۔ خصوصاً ملزم عورتوں کا تعلق اگر مسلمان اقلیت یا ہریجنوں وغیرہ سے ہو تو یہ پریکٹس یہاں کی عام سی بات ہے۔ راج کمار کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ منشی کے ریمارکس پر شرمندگی اور ناپسندیدگی کے ملے جلے احساسات کا شکار ہو۔ سکندر بھی بھارت دیش کی سیکولر روپ کو دیکھ کر بری طرح دہل گیا تھا۔ وہ جذباتی انداز میں بڑبڑایا، کیا انسانی حقوق کے ملکی اور بین الاقوامی ادارے ان واقعات کا کوئی نوٹس نہیں لیتے؟ راج کمار بولا، نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ یہ ادارے ایسے واقعات پر اکثر احتجاج کرتے رہتے ہیں، مگر بھارت میں سماجی سطح پر برائیاں اس قدر گھر کر چکی ہیں کہ ایسے واقعات کا سد باب تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ یہاں تو آج بھی بہت سی بیوہ عورتوں کو شوہر کی موت کے بعد زبردستی ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا ہے، حالانکہ تعزیرات ہند میں یہ ایک سنگین جرم بتانا گیا ہے۔ ان کی گفتگو اس بارے میں جانے کب تک جاری رہتی کہ اچانک پدما مستحکم لہجے میں بولی، پلیز میری آپ سب لوگوں سے ونتی ہے کہ میری حالت پر رحم یا ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں ہمدردی کے بول وصول کرنے کے لیے نہیں آئی، البتہ اگر آپ لوگ عملی طور پر میری مدد کر سکیں تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ پدما کی بات سن کر سبھی نے تحسین امیز نگاہیں اس پر ڈالی اور خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد چائے پیتے ہوئے منشی خان بولا، مس پدما، اگر آپ مناسب سمجھے تو تفصیلاً اپنے ساتھ ہونے والے اس سانحے کے حوالے سے ہمیں پوری بات سے آگاہ کریں۔ وہ تفصیل سے تمام واقعات بتانے لگی۔ اس دوران سبھی خاموش رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد راج کمار بولا، منشی خان جی، میں اس لیے اسے یہاں لایا ہوں تاکہ مل کر فیصلہ کر سکیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ منشی خان نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفے کے بعد سکندر نے کہا، آپ لوگ اس معاملے کو پریس تک کیوں نہیں لے جاتے؟ مانا کہ کالا بچہ بہت بارسوخ ہے، مگر اس دور میں ذرائع ابلاغ کی بھی اپنی اہمیت ہے، خصوصاً اخبارات کی۔ کیا آپ لوگوں کے تعلقات کسی ایسے اخبار نویس سے ہیں جو اس معاملے کو بلا کم و کاست چھاپ سکے؟ مجھے یقین ہے ایسی صورت میں ہم اس آرام زادے کی حیثیت کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں اور وقتی طور پر اسے دفاعی اپوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔